الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ صاد کے بعد سورہ زمر کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور سورہ زمر مکی صورت ہے. اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں. یہ صورت ترتیبی اعتبار سے 39ویں نمبر پر ہے، 39، اور نزولی اعتبار سے صورت کا نمبر 59 ہے. اس صورت کے 9ویں رکوع کی ابتدا میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور پھر اسی طرح اہل جنت کا ذکر ہوا ہے، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. تو زمر کا لفظ وہاں پہ آیا ہے، اور اسی زمر کو علامتی طور پر اس صورت کا نام بنا دیا گیا ہے. زمر گروہ کو کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک کافروں کا گروہ ہوگا اور ایک اہل ایمان کا. تو ان کے نام پر جو ہے اس صورت کا نام بھی سورہ زمر پڑ گیا. اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں ان میں سے توحید کے دلائل ہیں، اور اس کی تعلیم اور اس کے تقاضوں اور اس کے اوپر عمل کے نتیجے میں ملنے والے انعامات، اور اس کے مقابلے میں کفر اور شرک کا رد اور اس کی برائیوں اور اس کے نتیجے میں ملنے والی سزاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے. اس صورت کے اندر توحید کی تعلیم اور اس پر آثار کائنات سے دلائل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں. توحید کا اقرار کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے درمیان میں موازنہ پیش کیا گیا ہے، اور اقرار اور انکار کے جو لازمی نتائج ہیں ان کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کی وسعت بیان فرمائی گئی ہے، اور اعمال کی جواب دہی اور حساب کتاب کا ہونا یقینی طور پر بیان فرمایا گیا ہے. اور پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سورت کے آخر میں مومن اور کافروں کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے، تو اس کا اصل موضوع اور محور فرمایا کہ وہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد ہی یہ اصل ایمان ہے. تو اس سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کے تذکرے سے ہوتی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے
تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھو اور اس کے اندر ریا اور دکھلاوے وغیرہ کا ملاوٹ جو ہے وہ ہرگز نہ ہونے دو۔ اور پھر اگلی آیات کے اندر انداز جو ہے بدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں، اور شرک کی پرزور طور پر جو ہے وہ تردید کی گئی ہے۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے تھے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر کے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ جس طرح کہ آج بھی بعض کمزور عقیدے والے اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہماری ان بزرگوں کے، ان قبر والوں کے آگے ہے اور ان کی آگے ہی آگے۔ تو یہاں اس کی تردید کی گئی ہے کہ عبادت تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں کہ شفاعت کرنے والا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو، اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو، اور یہاں دونوں شرطیں جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی، تو سفارش کیسے کریں گے؟ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ یہ قرآن کا اعجازی علمی ہے کہ وہ ایک ایسی طبی حقیقت کا صدیوں پہلے اعلان کر چکا ہے جس حقیقت کا حکماء اور ڈاکٹروں کو 20ویں صدی میں جا کر کے علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں، اور قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا ہے فی ظلمات 3، کیونکہ وہ پردے بچے کی حفاظت کے لیے اس کو روشنی سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اس میں ایمان اور تقوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور مومنین متقین کے مدارج جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، قیامت میں ملنے والے ان کے اجر کا ذکر ہے، اور پھر نافرمانوں اور سرکشوں کے انجام کا بیان ہے، اور دوزخ کے عذاب کے کچھ حالات ذکر فرمائے گئے ہیں تاکہ دل میں تقوی اور خشیت الہی جو ہے وہ پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں فرمایا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ بتایا گیا ہے کہ جن کے سینے اسلام کے لیے کھل گئے ہیں ان کے عمل کے قدم اللہ کی روشنی میں اٹھتے ہیں، اور جو کفر اور شرک کی روش پر چلتے ہیں تو ایسے لوگ تاریکی میں بھٹکتے ہیں، اور کبھی کسی کھڈے میں جا کر گرتے ہیں اور کبھی کسی دلدل کے اندر جا کر کے ایسے لوگ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے،
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ افمن شرح اللہ صدرہ، شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، احکام شریعت کو سمجھنا اور پھر ان کے اوپر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی نشانی پوچھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے اور دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے فرمایا کہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جس کے اندر کئی شریک ہوں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، کہ ایک غلام ہے کہ جس کے کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں، کئی شریک ہیں، اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ جو شرکاء ہیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، نہ آپس میں اتفاق ہے، نہ آپس میں محبت ہے، نہ کوئی ینگانگت ہے۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں طرف بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں طرف جانے کا اسے کہتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا کہتا ہے تو دوسرا بیٹھنے کا، تو وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور موحد کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جس کا ایک ہی مالک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو۔ تو کیا یہ دونوں غلام آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً فرمایا کہ یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا جس کا ایک ہی مالک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جس کا ایک مالک ہے وہ اسے اپنے مالک سے بھلائی اور احسان کی امید بھی رہے گی۔ پھر جب مالک الملک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر کے رہ جائے تو اس کو جو قلبی سکون ملے گا اس کا کیا ہی کہنا۔